یعنی ہمارے سولر سسٹم میں جو فورس ہے جو سولر سسٹم کو چلا رہی ہے اس کی جو انرجی ہے وہ سائنسدان کہتے ہیں کہ اتنی نہیں ہے کہ وہ سولر سسٹم کو سنبھال سکے. اسی وجہ سے 45% جو فورس ہے وہ ڈارک میٹر اس کو دے رہا ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی ہے جو سورج اور چاند دن اور رات کو جس نے پیدا کیا اور سورج جو ہے اپنے دائرے میں گھومتا رہتا ہے. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت ہے سورج کی یہ مجال نہیں ہے کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے. یعنی یہ آپس میں مل نہیں سکتے کسی بھی طریقے سے. ان کا دائرہ جو ہے الگ الگ ہے, الگ الگ دائرے میں گھوم رہے ہیں, مل نہیں سکتے. اور یہ کیوں نہیں مل پا رہے آج ہمیں پتہ. یہ اس وجہ سے نہیں ملتے کہ ان کی اپنی فورس جو ہے وہ ان کو سنبھالیں گے, بلکہ کوئی اور بھی ایسی فورس ہے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ آپس میں مل ہی نہیں سکتے. مطلب کوئی ایسی فورس تو ہے جو ان کو جو ہے انرجی دے رہی ہے جس کی وجہ سے آپس میں مل نہیں پا رہے. اور یہ آج ہمیں سائنس بتا دی کہ ڈارک میٹر وہ میٹر ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے. اور کائنات میں جو 85% گریوٹی ہے پورے یونیورس میں وہ ڈارک میٹر کی ہے. گریویٹیشنل فورس جو 85% ہمارے یونیورس میں وہ ڈارک میٹر دے رہا ہے, لیکن ارتھ کے آربٹ کے اندر جو ہے اس کے اندر جو ہے 45% جو فورس ہے وہ ڈارک میٹر دے رہا ہے. اگر وہ فورس نہیں ہوتی تو وہ کہتے تب ہو جاتے. اور اللہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ سورج کے مجال نہیں کہ وہ چاند کو جا کے پکڑ لے, اور نہ ہی رات دن سے پہلے آ سکتی ہے. یعنی یہ ہو ہی نہیں سکتا, یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیونکہ اللہ نے آپ ایک فورس رکھی ہے جو ان کو سنبھالے ہوئے, اور آج ہمیں پتہ ہے وہ فورس ڈارک میٹر ہے. سورہ حاقہ میں اللہ کہتا ہے کہ اللہ وہ چیزیں جو یہ لوگ دیکھتے ہیں اور وہ چیزیں جو یہ نہیں دیکھتے ہیں. آج ہمیں پتہ ہے ہم ڈارک میٹر اور ڈارک انرجی کو نہیں دیکھ سکتے. یعنی بیسیکلی ڈارک میٹر وہ میٹر ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا. سائنس نے ابھی تک پتہ لگایا کہ وہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, اور وہ موجود ہے, ہر ایک چیز میں موجود ہے. کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو, آپ کے پاس کوئی بھی انسٹرومنٹ ہو, اس کے اندر بھی وہ موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں, سائنس کہتی ہے سولر سسٹم سے جو ہے وہ ڈارک میٹر کنیکٹڈ ہے. ڈارک انرجی جو ہے ڈارک میٹر سے کنیکٹڈ ہے, اور ڈارک میٹر جو ہے وہ سولر سسٹم سے کنیکٹڈ ہے ہمارے لیے. اس کے اور بھی رول ہیں, لیکن سب سے بڑا رول تو اس کے لیے ہمارے لیے تو یہی ہے نا بھائی, اس لیے اللہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سورج اور چاند جو اپنے دائرے میں گھومتے رہتے ہیں. اور سائنس خود کہہ رہی ہے کہ اگر ڈارک میٹر نہیں ہوتا تو یہ تباہ ہو جاتے, یہ آپس میں گھوم ہی نہیں سکتے تھے, کیونکہ سولر سسٹم کی اپنی فورس ان سب پلینٹس کے اسٹار سنس مونس جو گھوم رہے ہیں پلینٹس وغیرہ سولر سسٹم کے اندر, ان کی اپنی فورس اتنی نہیں ہے کہ سولر سسٹم کو سنبھال سکے. اسی لیے ڈارک میٹر ان کو فورس دے رہا ہے جسے وہ گلیکٹک فورس بھی کہتے ہیں, وہ ان کو سنبھالے. تو ڈارک میٹر تو یہ میٹر ہے جو ہمارے سولر سسٹم کو چلا رہا ہے. اب بات آتی ہے ڈارک انرجی کہ ڈارک انرجی کیا چیز ہے. آسان الفاظوں میں آپ کو میں کیسے سمجھاؤں, کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو ہے اس بارے میں پتہ ہی نہیں کہ یہ ہے کیا چیز. بہت سے لوگ یہ گوگل و یوٹیوب وغیرہ کرتے رہتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی ڈارک انرجی ہے کیا چیز. کیونکہ بہت سے لوگوں کو تو اس وجہ سے نہیں آتی کیونکہ انہیں انگلش نہیں آتی, اور جس کو انگلش آتی ہے اس کو بھی صحیح سمجھ نہیں آتی, جو سامنے جو سمجھانے والا ہے وہ ویڈیو کو اتنی لمبی کر دیتا ہے کہ بندہ سمجھ ہی نہیں پاتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھاتا کم ہے, کماتا زیادہ. خیر بہرحال ڈارک انرجی, دیکھیں ڈارک انرجی ایک انرجی ہے جو کہ ہمارے یونیورس کے پھیلاؤ کے اندر جو ہے اس کی جو ہمارا یونیورس پھیل رہا ہے. سائنس نے یہ بات ثابت کر دی ہے, مطلب کہ وہ یہ ماننے لگے ہیں کہ یونیورس جو ہے وہ پھیل رہی ہے, لیکن اس کے پھیلنے کی رفتار کو جو ہے ڈارک انرجی جو ہے تیز کرتی ہے. ڈارک انرجی کی وجہ سے جو ہے ڈارک میٹر پھیل رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے اور نئی نئی گلیکسیز جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے. یعنی بیسیکلی جو ہے ڈارک انرجی جو ہے وہ ایکسپینشن ریٹ کو بڑھا رہا ہے, فاسٹ اینڈ فاسٹ, وہ تیز تیز کرتا جا رہا ہے, اس کو اسپیڈ بڑھا رہا ہے. لیکن یہ ایک اور کام بھی کرتا ہے. اس کا کام صرف یہ نہیں ہے, ڈارک انرجی صرف اتنا ہی نہیں کرتی کہ یونیورس کو پھیلا رہی ہے, کیونکہ ڈارک انرجی کی وجہ سے جو ہے ڈارک میٹر پھیل رہا ہے, لیکن اس کا ایک اور کام بھی. ڈارک انرجی جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس کو کم کر دیتی ہے اور ریپلسو فورس کو جو ہے بڑھا دیتی ہے. اب گریویٹیشنل فورس اور ریپلسو فورس یہ ہے کیا چیز, پہلے تو آپ یہ سمجھیں. لیکن گریوٹی جو ہے وہ کھینچنے کا کام کرتی ہے, اور ریپلسو فورس جو ہے وہ دور پھینکنے کا کام کرتی ہے. یعنی اگر جیسے میگنیٹ ہے,
میگنیٹ اپنی طرف چپکاتا ہے، تو ایک ایسا انسٹرومنٹ ہے جو اس چیز کو واپس پھینکتا ہے. جیسے کہ ایک دیوار، ایک گھر ہے، اگر ایک گھر کے پلر لگے ہیں چاروں طرف، اگر وہ پلر ہٹ جائیں تو وہ جو چھت ہے وہ نیچے گر جائے گی. کیوں؟ کیونکہ وہ گریوٹی کی وجہ سے، گریویٹیشنل فورس کی وجہ سے وہ اپنی طرف کھینچے گی اور جو ہے وہ نیچے گر جائیں گی. اور ریپلسو فورس یہ ہے کہ اگر ایک جگہ پہ ہم ریپلسو فورس کو رکھ دیں تو اس کے اوپر کی جو چھت ہے، مثال کے طور پر اگر میں ان پلروں کی جگہوں پہ چاروں طرف ریپلسو فورس لاؤں تو وہ چھت زمین سے ملنے کی جگہ اوپر کی طرف اڑے گی، اس کو اوپر کی طرف پھینکے گی وہ ریپلسو فورس. بیسیکلی ڈارک انرجی جو ہے وہ یہی کام کرتی ہے یونیورس کے اندر کہ وہ گلیکسیز کو ایک دوسرے سے ملنے سے روکتی ہے. کیونکہ جیسے ایک گھر کی چھت ہے، ایک گھر کی چھت اگر گریوٹی اس کو اپنی طرف کھینچے گی، ہمیں پتہ ہے، تو ہم کچھ ایسا کیا کریں کہ ایک چھت جو ہے اپنے اوپر ٹکی رہے. ظاہر سی بات ہے ہم پلر لگائیں گے چاروں طرف، اگر ہم پلر نہیں لگائیں تو چھت گر جائے گی. اسی طرح یونیورس کے اندر جو ڈارک انرجی ہے وہ یونیورس کو آپس میں ملنے سے روک رہی ہے، یعنی جتنی بھی گلیکسیز ہیں وہ آپس میں مل نہ جائیں. جیسے کوئی پلر ہوتا ہے، پلر روکتا ہے ملنے سے چھت کو، اسی طرح ڈارک انرجی جو ہے وہ آسمان اور زمین کو، جتنی بھی گلیکسیز ہیں یونیورس میں، ان سب کو ملنے سے جو ہے وہ روک رہی ہے. اور نہ ہی صرف اتنا کر رہی ہے، روک بھی ہے، بلکہ وہ ان کی ریپلسو فورس بھی بڑھا رہی ہے تاکہ وہ آپس میں ملنے سے رک تو جائیں. کیونکہ یونیورس جب پھیل رہا ہے تو نئی نئی گلیکسیز آ رہی ہیں، تو ان کے ساتھ ساتھ وہ ان کی ریپلسو فورس بڑھا رہا ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے دور بھی جائیں. یہی نہیں کہ اگر ایک ہی جگہ پہ ٹکے رہیں. جیسے کہ مثال کے طور پہ ابھی اگر میرا ہاتھ یہاں پہ ہی ہے اور یونیورس پھیل رہا ہے تو یہیں پہ ٹکے رہیں گے، ان کی انرجی جو ہے گریویٹیشنل فورس بڑھ جائے گی اور وہ آپس میں ایک دوسرے سے مل جائیں گے. لیکن جب یونیورس پھیل رہا ہے تو ڈارک انرجی کیا کر دی، ان کی گریویٹیشنل فورس کم کر دی تاکہ آپس میں ملے نا، اور ریپلسو فورس بڑھا دی تاکہ یہ دور دور پھیلیں. اور کیونکہ یونیورس بھی پھیل رہا ہے، اسپیس جو ہے وہ پھیل رہا ہے، یونیورس ایکسپینڈ ہو رہا ہے، تو یہ اور اپنی اپنی جگہ بنا اور ایک ایک سے دور دور ہوتے رہیں تاکہ مل نہ جائیں کہیں. تو بیسیکلی یونیورس جو ہے، یونیورس میں ڈارک انرجی ہے وہ پلرس کی طرح کام کرتی ہے. اس طرح کسی گھر کے پلرس زمین سے چھت کو روکتے ہیں ملنے سے، اسی طرح ڈارک انرجی جو ہے وہ ایک گلیکسیز کو دوسری گلیکسیز سے ملنے سے روکتی ہے. نہ صرف روکتی ہے بلکہ ان کو دور بھی کرتی ہے، گریویٹیشنل فورس کو کم کر کے ریپلسو فورس کو بڑھا دیتی ہے. اب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور ہم یقیناً اس کو پھیلا رہے ہیں. یعنی یہ تو قرآن میں ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ یونیورس کی جو پھیلنے کی بات ہے کہ اللہ یونیورس کو پھیلا رہے ہیں، وہ قرآن میں موجود ہے. اب یونیورس پھیل کیسے رہا ہے یہ بھی ہمیں آج پتہ ہے، ڈارک میٹر کی وجہ سے. اور ڈارک میٹر کنیکٹڈ سورج سسٹم سے. اللہ نے کہا ہے کہ سورج چاند اپنے دائرے میں گھوم رہے ہیں، نہ سورج کی یہ مجال ہے جو چاند سے ہم لے، یعنی ڈارک میٹر موجود ہے جس کی، چونکہ ڈارک میٹر کی وہ انرجی دے رہا ہے جس کی وجہ سے جو سورج چاند ایک دوسرے سے مل نہیں سکتے. اور ڈارک انرجی جو ہے، اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آسمان کو بلند کیا اور یقیناً ہم اس کو پھیلا رہے ہیں. یونیورس پھیل رہا ہے، اور یونیورس کیسے پھیل رہا ہے وہ آج ہمیں پتہ ہے، ڈارک انرجی کی وجہ سے. نہ صرف اللہ نے اتنا کہا ہے، ایک اور چیز بھی کرتی ہے ڈارک انرجی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ گریویٹیشنل فورس کو کم کرتی ہے. گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ کھینچنے کا کام کرتی ہے اپنی طرف، اور ریپلسو فورس کو بڑھاتی ہے. ریپلسو فورس جو ہے پھینکنے کا کام کرتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے بلند کیا بنا ستونوں کے، بغیر عمد ترونہا. آسمان کو بلند کیا بنا ستونوں کے، جیسا کہ تم دیکھتے ہو. تمہیں پتہ ہے کہ بنا ستونوں کے بنا ہوا ہے. ستون یعنی پلرس. آسمان میں پلرس نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ آسمان بنا پلرس کے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہی ہے جو آسمان و زمین کو تھامے ہوئے، کہیں وہ مل نہ جائے یا کہیں وہ مٹ نہ جائے. اور یقیناً یہ مٹ جاتے اگر کوئی اور اس کو تھامنے کی کوشش کرتا. یعنی آسمان میں پلرس نہیں ہیں، کوئی ایسی چیز ہے مگر اللہ نے خود کہا کہ وہ تھامے ہوئے آسمان کو. کوئی ایسی چیز ہے جو روکے ہوئے ملنے سے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جو آسمان کو ملنے سے روک رہی ہے. یہ آسمان ہے مثال کے طور پر، اور یہ زمین. تو اللہ نے بولے پلرس تو نہیں ہیں یہاں پہ. اگر یہ پلرس ہوتے تو یہ آپس میں نہیں ملتی، ایسی بات ہے، کیونکہ گریویٹیشنل فورس جو ہے وہ اپنی طرف کھینچتی ہے. تو یہ پلرس جو ہیں یہ جو ہے ملنے سے روکتے ہیں. لیکن اللہ نے بولا پلرس ہیں ہی نہیں.
لیکن اللہ بولے وہ آسمان و زمین کو جو ہے وہ تھامے ہوئے ہے، یعنی کوئی تو ایسی چیز ہے نا جو اس کو ملنے سے روک رہی ہے، لیکن وہ پلرز نہیں ہے، ستون نہیں ہے اللہ نے کہا۔ اور آج ہمیں پتہ ہے کہ بھائی وہ ڈارک انرجی ہے جس کو سائنس آپ کو آج بتا رہی ہے، اور نہ صرف اللہ نے یہ بولا ہے کہ وہ تھامے ہوئے، اللہ نے بولا وہ مٹ بھی جاتے ہیں، اور سائنس کہتی ہے اگر ڈارک انرجی نہیں ہوتی تو یہ آپس میں مل جاتے۔ یونیورس کو پھیلانے کا کام تو کرتی ہے ڈارک انرجی، یونیورس پھیل رہا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ یونیورس پھیل رہا ہے تو ڈارک انرجی کی وجہ سے پھیل رہا ہے، کیونکہ ڈارک انرجی کی وجہ سے ڈارک میٹر پھیل رہا ہے، ڈارک میٹر کی وجہ سے جو ہے وہ یونیورس پھیل رہا ہے۔ لیکن اللہ نے بولے وہ آسمان کو تھامے ہوئے ہے، کہیں وہ آپس میں مل نہ جائے۔ اگر کوئی ایسی فورس ہے جو آسمان کو تھامی ہوئی ہے، اللہ نے خود بتایا، تو وہ ڈارک انرجی ہے۔ نہ صرف وہ تھام، مطلب کہ یونیورس کو ڈارک انرجی وہ ملنے سے روک رہی ہے، یعنی اللہ خود بتا رہے ہیں کہ وہ آسمان کو تھامے ہوئے کہیں وہ مل نہ جائے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں اگر ڈارک انرجی نہیں ہوتی، سائنس کہتی ہے، تو یہ یقیناً ہماری یونیورس جو ہے وہ بہت پہلے ہی ختم ہو جاتی۔ اور اللہ تعالیٰ بھی یہ کہتے ہیں کہ وہی ہے جو آسمان اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، کہیں مٹ نہ جائیں یا کہیں آپس میں مل نہ جائیں یا تباہ نہ ہو جائیں، اور وہ مٹ جاتے ہیں اگر کوئی اور اس کو تھامنے کی کوشش کرتا۔ اور سائنس بھی آج کو یہ کہتی ہے کہ ڈارک انرجی اگر نہ ہوتی تو یقیناً یونیورس جو ہے بہت پہلے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہمارا، کیونکہ ڈارک انرجی یونیورس کو پھیلاتی ہے اور گریویٹیشنل فورس کو کم کر کے ریپلسو فورس کو بڑھا دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری یونیورس پھیل رہی ہے اور ایک دوسرے سے دور بھی ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے ایک جگہ جو ہے پوری آیتیں جو ہیں سورہ یاسین میں جو اللہ نے ذکر کی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم اس کے اندر ڈھونڈو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ اب سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو جب ہم ان کے اوپر سے دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اگر سورج روشنی نہ ہو، یعنی ہمارے لیے ہمارے ارتھ میں اگر سورج کو کھینچ لیا جائے تو ہم اندھیرے میں رہ جائیں گے، کیونکہ چاند جو ہے وہ روشنی اس کی اپنی نہیں ہے۔ اگر چلو سورج ہمارا سورج چلے جائے، چاند تو 24 گھنٹے نظر آتا ہے، دن میں بھی نظر آتا ہے ہمیں چاند۔ اگر سورج نہ ہو تو یعنی چاند ہمیں روشنی دیتا، اگر چاند کی اپنی روشنی ہے تو چاند ہمیں روشنی دیتا، کیونکہ لیکن اللہ نے بولا کہ اگر ہم ان کے اوپر سے روشنی کو کھینچ لیں تو یہ اندھیرے میں رہ جائیں گے۔ ہم ان کے اوپر سے دن کی روشنی کو کھینچ لیتے ہیں، یعنی دن کی روشنی یعنی سورج کی روشنی کو جب کھینچ لیتے ہیں تو دیکھو یہ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، یعنی سورج کی چاند کی جو ہے وہ اپنی روشنی نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورج جو ہے اپنے دائرے میں گھومتے رہتا ہے، یہ اللہ کا مقرر کیا ہوا راستہ ہے جس میں وہ چلتا ہے، یعنی سولر سسٹم کی اللہ بات کرتا ہے۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ چاند کی جو ہے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں، چاند کی جو ہے منزلیں مقرر کر دی، اور آج ہمیں پتہ ہے کہ چاند سورج جو ہے چاند کو ریفلیکٹ کرتے ہیں، ایسا ہمیں پتہ ہے کہ جہاں جہاں پہ اس کی روشنی جاتی ہے اتنا اتنا حصہ جو ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ سورج کی مجال نہیں کہ چاند کو جا کے پکڑ لے، وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، اور نہ ہی رات جو ہے دن سے پہلے آ سکتی، یعنی سورج اور چاند آپس میں مل نہیں سکتے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ آپس میں مل جائیں، کیونکہ ڈارک میٹر جو ہے وہ اس کو انرجی دے رہا ہے، اور ڈارک میٹر جو پھیلتا ہے وہ پھیلتا ہے ڈارک انرجی کی وجہ سے۔ اور اللہ کہتے ہیں ہم آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اور ایک جگہ اللہ نے کہا ہے بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا، یعنی آسمان کو اس نے بنا ستون کے پیدا کیا، اور تم دیکھتے بھی ہو بنا ستون کے، ستون نہیں لگے ہوئے، لیکن اللہ نے کہا وہ اس کو تھامے ہوا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو اس کو تھامے ہوا، اور آج ہمیں پتہ ہے وہ ڈارک انرجی، ڈارک میٹر ہمارے سولر سسٹم کو چلا رہا ہے، اور ڈارک انرجی جو ہے وہ ہماری کائنات کو چلا رہی ہے، جو آپس میں ملنے سے روک رہی ہے۔ ڈارک میٹر جو ہے سولر سسٹم کو ملنے سے روکتا ہے، اور ڈارک انرجی جو ہے وہ ہماری یونیورس میں جتنی بھی گلیکسیز ہیں ان سب کو آپس میں ملنے سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اپنی آیتیں کھول کھول کے بیان کرتا ہے، تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو، تاکہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین رکھو۔ سائنس ضروری نہیں ہے کہ جو سائنس ہمیں بتا دی ہے ویسی ہی ہو، آپ تحقیق کریں، اگر آپ کسی چیز میں ماہر ہیں تو آپ اپنا دماغ لگائیں کہ قرآن کو سامنے رکھ کے دماغ لگائیں کہ کیا یہ چیز پہلے سے موجود ہے قرآن میں، اور انہیں بتائیں پھر دیکھو بھائی موجود ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں بتا رہے آپ ہمیں کہ ہم آپ کی بات ہمیں بتا دو کہ نماز پڑھ تو مجھے او مائی گاڈ، تو آج تو کوئی نئی چیز پتہ کی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں، کوئی نیا بتائیں، کچھ نیا بتائیں جو تو ہم آپ کے اوپر وہ کریں۔
یونیورس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ نے ایک ایک چیز بتائی ہے، یعنی اللہ نے یہاں تک کہ ایٹم سے لے کے مولیکیول سب، اور ایٹم سے لے کے جو اس کے چھوٹے چھوٹے سب اٹامک پارٹیکلس ہیں اس تک کا بتایا اللہ نے، اور صاف الفاظ میں بتایا، یہ بھی نہیں کہ ایسے الفاظ میں بولے ہو کہ نارمل بندے کو سمجھنا ہے، اللہ نے سیدھا سیدھا بولا ہے، لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ۔ تو آپ، اور اس کے ترجمہ کیا کیا ہوا ہے اردو میں کہ کوئی زمین اور آسمان میں کوئی رائی کے دانے کے برابر بھی چیز نہیں ہے مگر اللہ اس کو جانتا ہے۔ اب مجھے پتا ہے رائی کا دانہ آسمان میں کہاں سے آ رہا ہے؟ رائی کا دانہ ذرہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا ہے رائی کا دانہ، لیکن یہاں پہ جس ذرے کی بات ہے وہ ایٹم ہے، اللہ نے بولا ہے ولا اصغر، یعنی نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز، ولا اکبر الا فی کتاب مبین، یعنی نہ ذرے سے کوئی چھوٹی چیز ہے اور نہ ذرے سے کوئی بڑی چیز ہے مگر یہ اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ سبا کی آیتیں ہیں، یعنی ذرے سے چھوٹی چیز کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، سب اٹامک پارٹیکلس اسے ہم کہتے ہیں، اور ذرے سے بڑی چیز کیا ہے، ایٹم سے بڑی چیز کیا ہے، مالیکول، یہ بھی ہمیں پتہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں سب بتایا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کوئی سائنس بتا دی ہے تو، کیونکہ بہت سے لوگ سائنس کی وجہ سے جو ہے اپنا ایمان کھو رہے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ تو پرانی دکیان سے باتیں تھی، ایسا تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن سب موجود ہے قرآن میں، بس آپ کو پتہ لگانا ہے کہاں پہ کیا چیز چھپی ہوئی ہے، آپ کو اپنا دماغ لگانا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ تمہیں سوچنا ہے۔ تو بہرحال میرا آج تو بس یہی تھا کہ آپ کو یہ ڈارک انرجی اور ڈارک میٹر کے بارے میں بتاؤں، باقی اس کے اندر تو اور بھی بہت سی ڈیٹیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اگر سارے قلم اور سارے درخت جو ہیں وہ قلم بن جائیں اور سارے دریا جو ہیں وہ انک بن جائیں تو بھی اللہ کی تعریف بیان نہیں کر سکتے۔ اگر میں آپ کو صرف ایک اسٹارس کو کھوجنے کے لیے کہوں کہ اسٹارس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، لیکن آپ کو موبائل یوز نہیں کرنا، نہ پی سی یوز کرنا، کوئی ڈیجیٹل وہ نہیں گیجٹ یوز نہیں کرنا، تو آپ قلم سے اگر لکھیں گے تو آپ سوچیں کتنا بڑھ جائے گا۔ ایک چیز پتہ لگائیں گے، پھر اس کے اندر کی گہرائی میں جائیں گے، پھر اس کے اندر کی گہرائی میں آپ نہیں، کائنات کو آپ بیان نہیں کر سکتے۔ یہ سب سے بڑی کریشن ہے اللہ کی، کائنات جو ہے یہ کریشن ہے اللہ کی، یہ اللہ نے بولا ہے کہ راز چھپے میں اس کے اندر، تم پتہ لگاؤ۔ تو جزاکم اللہ خیر، انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے گا۔